प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसे लोग बहुत बुरा और शराबी इंसान समझते रहे, और जब उसका इंतकाल हुआ तो लोग उसके जनाजे पर थूक रहे थे। लेकिन जब सच्चाई लोगों के सामने आई तो उसे देखकर लोग हैरान रह गए और पछताने लगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, आप इसे आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सालों पहले की बात है। मुल्क इराक में एक सुल्तान बादशाह रहता था जो अपनी आवाम से बहुत मोहब्बत करने वाला था। अगर उसके लोगों को कोई परेशानी पेश आती तो उसको दिली तौर पर इस बात की खबर हो जाया करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि तहज्जुद के नमाज के वक्त अचानक उसकी आंख खुल गई और उसे घुटन महसूस होने लगी। वो सोचने लगा, या अल्लाह, ये क्या मामला है, मैं अपने दिल में बेचैनी क्यों महसूस कर रहा हूँ। ये सोचकर उसने वजू किया और नमाज तहज्जुद अदा की, लेकिन घुटन कम ना हुई। उसे महसूस हुआ कि मुझे अभी महल से निकल जाना चाहिए। वजह पता नहीं चल रही थी। उसने अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा कि आज मैंने गलियों में घूमकर देख लिया, लेकिन मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आई, मगर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं तो सो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई है जो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है, कोई है जिसके साथ ना इंसाफी हो रही है, लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। सिपाही कहने लगा, चलिए फिर से चलते हैं। वो सुल्तान कहने लगा, अभी नहीं, फजर की नमाज हो जाए उसके बाद चलेंगे। सिपाही ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। फजर की अजान हुई, उन्होंने नमाज फजर अदा की, फिर भेष बदलकर इराक के गलियों में निकल पड़े। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि दिल इतना क्यों घबरा रहा है। जब शहर के दूसरे किनारे पर वो पहुंचे तो देखा एक बहुत बड़ी अंगूर की घनी बेल है, उसके नीचे एक आदमी गिरा पड़ा है। बादशाह करीब गया और सिपाही से कहा, देखो ये बेहोश है या मर चुका है। सिपाही ने करीब जाकर देखा, वो सांस नहीं ले रहा था। सिपाही बोला कि सुल्तान, ये मर चुका है। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि अगर हम वक्त से पहले पहुंच जाते तो शायद ये बच सकता था। बादशाह को ये बात अजीब लगी कि अंगूर की बेल के नीचे एक आदमी मुर्दा हालत में क्यों है। उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि फजर की नमाज के बाद जितने लोग वहां से गुजर रहे थे, जिन्होंने नमाज पढ़ी थी या जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी थी, वह सब लोग उस मुर्दे पर आवाजें कसते हुए जा रहे थे। लेकिन वो लोग बादशाह को नहीं पहचान सके क्योंकि बादशाह ने अपना हुलिया बदल रखा था। बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि लोग उसको जानते हैं, ये इस तरह मुर्दा पड़ा है, उसे कोई उठाता नहीं, बल्कि लोग आवाजें कस रहे हैं। वो हैरत में डूबा हुआ था। उसने उन लोगों को अपने पास बुलाया और कहा कि इधर आओ। लोग उसके पास आकर जमा हो गए, लेकिन वो सुल्तान को पहचान ना सके। लोगों ने पूछा, क्या बात है, हमें आपने क्यों बुलाया? सुल्तान ने कहा, इस दरख्त के नीचे एक आदमी जो मुर्दा पड़ा है, यकीनन उसकी मौत की खबर तुम सबको है, लेकिन तुमने उसे उठाया क्यों नहीं? कौन है यह शख्स? उसके घर वाले कहाँ हैं? तुम लोग उसको बुरा भला क्यों कह रहे हो? तुम इस पर लानत मलामत क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी इंसानियत मुर्दा हो चुकी है? लोगों ने कहा, आप नहीं जानते, लगता है आप शहर में नए आए हैं। ये बहुत बुरा, गुनहगार, शराबी और जानी इंसान है। सुल्तान ने कहा, क्या यह उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से नहीं है? या तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें इस बात का दर्स नहीं दिया कि इंसानियत भी कोई चीज होती है? यहाँ पर यह मुर्दा पड़ा है, लेकिन किसी की तौफीक नहीं हुई कि उसके कफन दफन का इंतजाम करे या उसके घर वालों को इस बात की खबर करें। चलो इसे उठाओ और बताओ इसका घर कहाँ है। ना चाहते हुए भी लोगों ने सुल्तान के लहजे में मुतासिर होकर उसे उठा लिया और उसके घर की तरफ चल पड़े। लोग मैयत को लेकर उसके घर तक पहुँचे। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से उसकी बीवी बाहर आई। अपने शौहर की लाश को देखकर ज़ारो कतार रोने लगी। लोगों ने कहा, बिला वजह रो रही है। अरे, किसी बदबख्त के लिए रोने से बेहतर है कि उस इंसान के लिए मगफरत की दुआ कर। मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको बख्श दे। बहुत बुरी हालत में दुनिया से गया है। सोचो, अंगूर की बेल के नीचे मौत आई है। लोगों ने कहा,
ہم نے اسے یہاں تک پہنچا دیا، اب ہم اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قبر میں بھی سانپ بچھو آئے۔ یہ بہت برا بدکار انسان تھا، ہم اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے۔ آپ اس کو یہاں تک لے کر آئے ہیں، آپ جانیں اور اس کی بیوی جانیں۔ یہ کہہ کر وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے، لیکن سلطان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کی بیوی اتنا تڑپ کر کیوں رو رہی تھی۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ خاموش ہوئی تو سلطان نے کہا، کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ایک انگور کی بیل کے نیچے اس کی موت ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا تم بتا سکتی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی، میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک یہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ اب تو سلطان کو اور زیادہ حیرت ہوئی۔ سلطان نے کہا، ابھی لوگ جو باتیں کر رہے تھے وہ باتیں میں نے بھی سنی ہے، تم نے بھی سنی ہے کہ لوگ اسے کتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ یہ شرابی تھا، زانی تھا، عورتوں کے پاس جاتا تھا، ہر رات کسی عورت کے پاس جا کر بدکاری کرتا تھا، پھر یہ شراب بھی پیتا تھا، شراب بیچتا بھی تھا۔ کیا تم نہیں جانتی ہو کہ شراب کا کاروبار کرنا حرام ہے؟ تم کہہ رہی ہو کہ یہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں اور اس کی میت کو ہاتھ لگانے تک تیار نہیں ہیں؟ تم نے دیکھا کہ لوگ تھوکتے ہوئے جا رہے ہیں اس کی لاش پر۔ بیوی نے کہا، مجھے لوگوں سے یہی توقع ہے، کیونکہ لوگ جو دیکھتے ہیں وہ انہیں نظر آتا ہے۔ اس نے مرنے سے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ میرے بارے میں کسی کو نہیں بتانا کہ میرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے۔ ہاں، جب میری موت ہو جائے اور لوگ میری میت کو ہاتھ نہ لگائیں تو ایک خاص شخص کو میرے پاس بھیجا جائے گا کہ وہی میرے لیے دعائے مغفرت کرے، وہی نماز جنازہ پڑھائے اور وہی شہر کے بڑے بڑے عالم دین کو یہاں پر بلائے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ میرا شوہر ہر روز شراب کھانے میں ضرور جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شراب کا کاروبار کرتا ہے، شراب پیتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، لیکن وہ شراب کھانے اس لیے جاتا تھا کہ جتنا ہو سکے شراب خرید کر گھر لا کر اسے پھینک دیتا۔ لوگ تو یہی دیکھتے کہ شراب کھانے میں جا رہا ہے، وہاں سے شراب بھی خرید رہا ہے، لیکن گھر میں کیا معاملہ ہو رہا ہے وہ لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ وہ صرف میرا اللہ جانتا تھا اور مجھے اور میرے شوہر کو پتا تھا۔ میرا شوہر کہتا تھا، چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا ہے۔ میں شراب کھانے میں گیا ہوں اور اللہ نے مجھے جتنا نوازا ہے اپنے ان پیسوں سے شراب خرید کر لا کر میں نے یہاں پر دفن کر دی ہے۔ کم از کم جتنی شراب یہاں پر دفن ہوئی ہے اتنے لوگ شراب تو نہیں پی سکیں گے۔ اس گناہ کو کم کرنے میں میں کچھ تو کردار ادا کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، وہ بد کردار عورتوں کے پاس جاتا تھا، کیا تمہارا شوہر زانی نہیں تھا؟ عورت نے کہا، ہرگز نہیں، وہ ہرگز زانی نہیں تھا، بلکہ وہ زنا کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ اسے حرام مانتا تھا۔ وہ ہر رات ایک بری عورت کے پاس جاتا تھا، وہ اپنے جسم کا سودا کرتی تھی، اور یہاں کے رہنے والے لوگ جو دن کی روشنی میں خود کو بہت شریف ظاہر کرتے ہیں وہ رات میں اس عورت کے پاس جایا کرتے تھے۔ میرا شوہر اس عورت کو پیسے دیتا۔ اللہ نے میرے شوہر کو بہت نوازا تھا، اس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس نے اپنے ان پیسوں کو ان عورتوں کو دے کر غلط کام کو چھوڑنے کے لیے مجبور کیا۔ وہ کہتا، اے عورتوں، میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں جس کے لیے تم اپنے آپ کو بیچ رہی ہو، تم یہ کام نہ کرو، تم مجھ سے پیسے لے لو اور اپنا دروازہ بند کر لو تاکہ کوئی تمہارے پاس نہ آ سکے۔ میرے شوہر کو اس بدکار عورت کے پاس لوگوں نے آتے جاتے دیکھا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے وہ اندر چلا گیا ہے، وہ زنا کر رہا ہے، جبکہ میرا شوہر اس کو بہن بنا کر یہ کہتا، میری بہن، تیرے رزق کا انتظام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ یہ بھائی ہر رات تجھے پیسہ دیتا رہے گا، بس تو اپنے دروازے کو کسی غیر محرم کے لیے، کسی اجنبی شخص کے لیے مت کھولنا۔ عورتوں کو پیسے مل جاتے اور اس رات وہ زنا نہیں کرتی تھی۔ میرا شوہر کہا کرتا تھا، الحمدللہ، آج اس عورت کو اور نوجوان مسلمانوں کو گناہ سے میں نے روک لیا۔ لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے۔ میں اسے کہتی تھی، یاد رکھیں، جس دن آپ کا انتقال ہوگا لوگ نہ آپ کو غسل دیں گے، نہ نماز جنازہ پڑھیں گے،
نہ کوئی دفنائے گا تو وہ مسکرا دیتا اور مجھ سے کہتا گھبرا مت، تم خود دیکھنا میرا جنازہ بڑے بڑے علماء کرام اور وقت کے سلطان پڑھیں گے۔ یہ سن کر سلطان رو پڑا اور کہنے لگا سچ کہا تمہارے شوہر نے، میں ہی وہ سلطان ہوں۔ میرے دل میں کل عجب سی گھٹن ہوئی، تہجد کے وقت مجھے بیدار کیا گیا، میرے دل کو تڑپا دیا گیا۔ وہ سچ کہتے ہیں، کل ہم اس کو غسل دیں گے، ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے اور اس کی تدفین بھی کروائیں گے۔ تو نے سچ کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو مرتبہ عطا کیا ہے وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے، لیکن مجھے ایک بات اور بتا، انگور کی بیل کے نیچے اس کی موت کی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جہاں تک مجھے اندازہ ہے اس انسان نے انگور سے بننے والی شراب یعنی حرام چیز کو ختم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت کے انگوروں کے سائے میں دنیا سے اٹھایا ہے۔ یہ سن کر سلطان کے دل پر ہیبت طاری ہو گئی۔ زندگی بھر لوگ جس کو برا بھلا کہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی موت کو کتنا خوبصورت بنا دیا ہے۔ خصوصی طور پر شہر کے سب سے معزز لوگوں کو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے بلایا گیا۔ سب سے بڑی بات تھی کہ سلطان کے دل میں یہ بات پیدا کی گئی، وہ بھی تہجد کے وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، وہی لوگ جو اس کو سنتے ہوئے جا رہے تھے پلٹ کر آئے اور نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے اسے برائیوں میں ملوث دیکھنے والے آج نادم تھے، ہم تو اس کو زندگی بھر برا بھلا کہتے رہے، اور جب اس کی نماز جنازہ کا وقت آیا تو بادشاہ وقت تمام اولیاء کرام اور علماء کرام یعنی جتنے خاص لوگ تھے وہ پڑھ بھی رہے تھے، پڑھوا بھی رہے تھے۔ نماز جنازہ سے فارغ ہو کر سلطان اپنے محل واپس آ چکا تھا۔ جب وہ سونے لگا تو سوتے سوتے اسے ایسا خواب نظر آیا، یعنی نہ وہ سو رہا تھا نہ جاگ رہا تھا۔ اسی حالت میں اس نے ایک ایسا خواب دیکھا کہ ایک خوبصورت سا باغ ہے اور وہاں پر بڑے بڑے محلات بنے ہوئے ہیں۔ وہی نیک بندہ خوبصورت سا لباس پہنے ہوئے سلطان کے پاس آ کر سلطان کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ آپ اگر نیک نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو میرے بارے میں کبھی نہ بتاتا۔ آپ ہی کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے سامنے لا کر ان پر ظاہر کر دیا۔ بظاہر تمہارے آگے اگر کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے جو کہ حرام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا وہ سچ میں حرام کام کر رہا ہے یا پھر حرام کام سے لوگوں کو بچا رہا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر اللہ کا وہ نیک بندہ غائب ہو گیا۔ دوستو، آج کی کہانی میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ایسے ہی ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔